کیا جی آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم اور حوا ننگے تھے اور وہ شرماتے نہ تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ کیوں نہیں شرماتے تھے؟ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ اگر میں کسی سے بھی سوال کروں تو وہ یہی کہے گا کہ جی کیونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں سطحی طور پر یہی تعلیم دی گئی ہے کہ گناہ کی وجہ سے وہ ننگے ہو گئے، لیکن آج میں آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اچھا ان کو اب اگر آپ تیسرا باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ پہلے دوسرے باب میں اس کے 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ دونوں ننگے تھے، ٹھیک ہے، اور شرماتے نہ تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا وہاں لکھا ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ سوال یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے جب یہ پھل انہوں نے نہیں کھایا تھا تو وہ خدا سے چھپتے نہیں تھے، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، وہ شرماتے نہیں تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو معلوم ہوا ہے وہ بیسیکلی صرف اور صرف پھل کھانے کی وجہ سے ان کو ننگا پن کا احساس نہیں ہوا کہ ہم ننگے ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کپڑے سیے اور لنگیاں بنائی، پتوں کو سی کر، انجیر کے پتوں کو سی کر انہوں نے لنگیاں بنا لی۔ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا راز تھا، اور وہ راز کیا تھا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں تو بیسیکلی اس وقت وہ خدا سے چھپنے لگے۔ وہی ننگ پن جو پہلے تھا پھل کھانے سے پہلے، وہ ان کو پریشان نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے جلال سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جس روشنی سے، اگر آپ قدیم یہودیوں کی روایات پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ خدا کے جلال سے ڈھکے ہوئے تھے، ان کو اپنا ننگا پن نہیں دکھتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے کیا کہنا چاہیے، ضمیر کی، کیونکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ضمیر کی، لیکن اگر بائبل کی بات کریں جیسے لکھا ہوا ہے سانپ، تو سانپ کی بات اگر انہوں نے مانی تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا خدا سے، وہ خوف زدہ بھی ہو گئے، اور لکھا ہوا ہے کہ شرمائے بھی۔ اور آدم کو خدا کہتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ اب یہ دیکھیں، اس کہاں ہے میں بھی ایک بڑا گہرا بھید ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ خدا ناراض ہو گیا، لیکن اگر آپ اس کو صحیح طور پر ڈیپلی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کنسرن دکھا رہا تھا، خدا شفقت دکھا رہا تھا، خدا اپنا پیار، اپنی وہ الفت دکھا رہا تھا جو بیان سے باہر ہے، جس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو یہاں پر دراصل جب یہ ننگے ہوئے تو دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جسمانی ننگ پن نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر پہلی بار ذمہ داری کو پہچاننے کا احساس جاگا، نمبر ایک، اور سب سے اہم انا پرستی ان کے اندر جاگ گئی، میں ان کے اندر جاگ گئی کہ میں سب کچھ ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ننگے تھے گناہ سے پہلے، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، گو کہ گناہ کا ورڈ بھی بائبل میں استعمال نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ان کو یہ ننگا پن نہیں دکھتا تھا کیونکہ خدا کے جلال سے ڈھکے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ پھل کھا لیا، ممنوع پھل کھا لیا، اپنے ضمیر کی آواز کو سن لیا اور کھا لیا، دیکھنے میں ان کو اچھا لگا، اس وقت اسی لمحے سے ان کو اپنا آپ نظر، اب وہ خدا کے جلال سے جو ان کے ننگے بدنوں کو ڈھانکے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ننگا دیکھتے نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم ننگے ہیں، لیکن وہ شرماتے نہیں تھے، وہ خوف زدہ نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کو احساس ہوا کہ وہ ننگے ہیں، یعنی ان کے اندر انا، میں، خود پرستی نے سر اٹھایا پہلی بار۔ اور آپ دیکھ لیں، اس کا میں آپ کو ثبوت بھی یہی پیدائش سے دیتا ہوں کہ جیسے ہی خداوند خدا نے آدم سے پوچھا کہ آدم یہ تو نے کیا کیا، تو اس نے فوراً اس نے کیا کہا کہ یہ عورت جس کو تو نے مجھے دی ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہ پھل کھا لے۔ یعنی اس نے بلیم گیم کھیلی، اس نے اپنا گناہ ہوا پہ ڈال دیا، اس نے اپنا کوئی قصور مانا ہی نہیں، اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ میری غلطی ہے۔ یہیں سے آپ دیکھیں کہ ننگ پن بیسیکلی میں تھی، کہ میں صحیح ہوں
باقی سب غلط ہے. اگر آپ ہمارے خاندانوں میں بھی دیکھیں تو ہمارے یہیں سے مسئلے شروع ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں. غلطی دوسرے کی طرف ہے. ہم نے ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھائی ہے. لیکن یسوع مسیح نے ایک دفعہ صاف کہا تھا کہ جو کوئی میرے پیچھے ہونا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے. تو یہاں پر خودی نے سر اٹھایا، یہاں پر میں نے سر اٹھایا، انا پرستی نے سر اٹھایا. گو کہ یہیں سے پہچان بھی آئی، ذمہ داریاں بھی آئیں. اس کے بعد انسان نے اپنے آپ کو ذمہ دار بھی بنایا. لیکن خودی کا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار جنم ہوتا ہے اور یہاں سے ہی انسان کہتا ہے کہ میں. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جس نے میرے پیچھے آنا ہے وہ اپنی صلیب کو اٹھائے، اپنی خودی کا، اپنی میں کا انکار کرے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.